معرفت اسلام۔ مولانا حبیب حیدر صاحب قبلہ قیامت اور نماز روزہ سب کی وہ مسلمان، یہ ضروری نہیں ہے، یہ تو طالبان بھی کر رہے ہیں۔ جو معصومین نے حدیثیں بیان فرمائی تبھی تو بتایا کہ یہ اس بات کے ریگارڈ ٹو obligation and regard to obligation. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں آپ کا میزبان سید عثمان نقوی آج ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں ایک اہم پروگرام کے ساتھ۔ جی ہاں مومنین، آج کا جو موضوع سخن قرار پایا ہے وہ ہے معرفت اسلام۔ آج ہمارے نئے گیسٹ زیغم ہند خطیب الایمان علی جناب مولانا حبیب حیدر صاحب قبلہ ہمارے درمیان ایک بار موجود ہیں، جن سے آج کا جو موضوع سخن قرار پایا ہے معرفت اسلام، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ آج کا جو موضوع ہے، سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ اپنی مصروفیت کے باوجود بھی ہماری نحیف سی آواز پر لبیک کہتے ہوئے تشریف لائے۔ نہیں، شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا دینی، اخلاقی اور سماجی فرض ہے۔ جی 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 جی۔ تو معرفت اسلام جو اہم ٹاپک قرار پایا ہے، اس میں آپ بتائیں کہ تصور اسلامی کیا ہے؟ دیکھیے، آپ نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ بہت اہم ہے، اور خاص طور سے آج کل کے گلوبل کانٹیکس میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم تبصرہ کریں کہ اسلام کیا ہے۔ اس لیے کیونکہ آج ماحول ایسا پیدا ہو گیا ہے دنیا کے اندر کہ جب غلط اسلام کی تصویر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ رہی ہے اور پیش کی جا رہی ہے جان بوجھ کر، اس کے پیچھے ایک عالمی سیاست ہے، انٹرنیشنل پالیٹکس ہے کہ اس دین کو بدنام کیا جائے۔ اسلام ایک ایسا سفر ہے کہ جس کی شروعات ہوتی ہے خود شناسی اور خدا شناسی سے۔ بے شک بے شک، بالکل ہاں۔ اور اختتام ہوتا ہے اس کا سماجی نظام کے اوپر۔ اچھا جی جی۔ یعنی انسان ایک سفر کرتا ہے کہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ پہچانتا ہے اپنے آپ کو اور اپنے خدا کو، اپنے رب کو۔ جب وہ پہچانتا ہے تو پھر اس کا سفر شروع ہوتا ہے یہاں سے، اور اختتام اسلام اس پہ کرتا ہے کہ یہ سفر یہ نہیں ہے کہ صرف روحانیت سکھانی ہے، جی جی، ہے نا، انسان کو جنگلوں میں لے جا کر روحانیت کی زندگی بسر کروانی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام کا سفر شروع ہوتا ہے کہ تم خدا کو پہچانو، جی جی، اور خدا کو پہچاننے کے بعد اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ اس کا رد عمل، اس کے اثرات سماج کے اوپر مرتب ہونے چاہیے۔ اچھا، خدا شناسی اور خود شناسی کے اثرات، ہم نے اپنے آپ کو پہچانا، اپنے اللہ کو پہچانا، اپنے گاڈ کو، اپنے کریٹر کو، اپنے خالق کو، اپنے رب کو، بھگوان کو، پرماتما کو۔ اب اس کا ایک ری ایکشن ہونا چاہیے، فار ایوری ایکشن دیر از ری ایکشن۔ تو اس کا ری ایکشن یہ ہوگا کہ ایک بہتر سماج وجود میں آئے گا، اس کے اثرات سماج کے اوپر مرتب ہونے چاہیے۔ تو اسلام ایک طرف روحانیت کا درس دیتا ہے اور پھر سماجیات تک جو ہے اس سفر کو لے کے آتا ہے، جی جی، آگے بڑھاتا ہے۔ جی، جیسے اقبال نے کہا ہے کہ رسول اسلام معراج کی بلندیوں پہ گئے، یہ ان کا اسپریچول جرنی تھی، ایک سفر تھا، اور پھر وہ وہیں رک نہیں گئے بلکہ لوٹ کے آئے پھر دنیا کی طرف، تاکہ دنیا کو ایک بہتر جگہ بنائی جا سکے رہنے کے لیے، انسانوں کے لیے۔ جی جی جی۔ اچھا جناب قبلہ، اچھا میں ایک چیز اور کرنا چاہوں گا، دیکھیے ہر چیز کو دیکھنے کے اور ہر چیز کو سمجھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ جی جی، ایک ہوتا ہے مائکرو ویو اور ایک ہوتا ہے میکرو ویو۔ جی، یعنی جیسے لکھنؤ ایک شہر ہے، آپ لکھنؤ کو جاننا چاہتے ہیں کہ لکھنؤ کیا ہے، تو اس کے دو طریقے ہوں گے کہ آپ لکھنؤ کو جانیں اور پہچانیں اور دیکھیں۔ ایک ہوگا مائکرو ویو۔ مائکرو ویو کا مطلب یہ ہے کہ آپ گلیوں میں، سڑکوں پہ پھر کے دیکھیں، عمارتوں کو دیکھیں، جگہوں پر جائیں کہ یہ شہر کیسا ہے، یہ ہے مائکرو ویو۔ اور ایک میکرو ویو، میکرو ویو لکھنؤ کا یہ ہے کہ آپ ہوائی جہاز میں بیٹھیں، ہیلی کاپٹر میں بیٹھیں اور اوپر سے دیکھیں کہ یہ لکھنؤ کیسا ہے، کیا ہے، لکھنؤ کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے اسلام کو سمجھنے کے دو طریقے ہیں، ایک ہے میکرو ویو، ایک ہے مائکرو ویو۔ تو اگر آپ میکرو ویو سے اس دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس مذہب کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو میکرو ویو ہوگا کہ بھائی جو توحید پہ یقین رکھے، جو نبوت اور رسالت پہ یقین رکھے،
اور جو قیامت پر یقین لے کے آئے، موٹی موٹی چیزیں، جو نماز پڑھے، جو روزے رکھے رمضان میں، جو مال میں سے زکوٰۃ دے، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، تو یہ ایک موٹا موٹا تعارف ہو گیا اسلام کا. یہ ہو گیا میکرو ویو. جیسے آپ اوپر سے شہر کو دیکھتے ہیں تو یہ میکرو ویو ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر اوپر سے آپ اسلام کو دیکھیں گے تو یہ موٹی موٹی چیزیں نظر آئیں گی، توحید، رسالت، نبوت، امامت، قیامت اور نماز، روزہ. لیکن جب آپ اس کی گہرائیوں میں جائیں گے، یعنی مائکرو ویو جب اسلام کا ہوگا تو وہ کچھ اور ہوگا. اچھا، وہ کیا ہے؟ جیسے کہ مائکرو ویو یہ ہے اسلام کا کہ جو ہے انسان اپنے اندر ایک روحانیت پیدا کرے. واہ، ہے نا، روحانیت پیدا کرے، خدا کو سمجھے، اس کے بعد پھر سمجھے کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا اور ہمیں یہاں رہنے کے لیے بھیجا ہے. تو جب رہنے کے لیے بھیجا ہے تو انسان کس طریقے سے بہتر سماج بنا سکتا ہے. تو اسی طریقے سے جو مائکرو ویو ہے اسلام کا، وہ ہے ہیومن رائٹس، وہ ہے جسٹس، وہ ہے ایکویلٹی، برابری، مساوات، حریت، آزادی، ڈیموکریٹک ویلیوز. یہ اسلام کا مائکرو ویو ہے. اچھا اچھا اچھا. میکرو ویو ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھئی مسلمان، اگر کوئی پوچھے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں تو آپ کہیں گے مسلمان وہ ہے کہ جو ایک خدا کو مانتا ہو، جو رسالت پہ ایمان لاتا ہو، جو قیامت پہ یقین رکھتا ہو، جو نماز پڑھتا ہو 5 وقت کی، جو رمضان کے روزہ رکھتا ہو، جو زکوٰۃ دیتا ہو. یہ موٹا موٹا تعارف ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. اچھا اچھا اچھا. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہو وہ مسلمان ہے. یہ ضروری نہیں ہے جو نماز پڑھ رہا ہو 5 وقت کی وہ مسلمان. یہ ضروری نہیں ہے. یہ تو طالبان بھی کر رہے ہیں، یہ تو القاعدہ بھی کر رہے ہیں، یہ تو دہشت گرد بھی کر رہے ہیں، ہے نا. رسول اسلام نے کہا کہ 73 فرقے ہوں گے، جس میں سے ایک ناجی ہوگا، فرقہ ناجیہ، جو نجات پائے گا. اس کا مطلب جو باقی فرقے ہیں وہ سب کام کر رہے ہیں کہ جو ایک تعارف ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، لیکن در حقیقت وہ نہیں ہے. تو یہ سمجھا کیسے جائے گا پھر؟ یہ سمجھا ایسے جائے گا کہ وہ ان اصولوں پہ کھرا اتر رہا ہے یا نہیں، وہ عدل کر رہا ہے یا نہیں، وہ انسانی حقوق پر یقین رکھ رہا ہے کہ نہیں، وہ جو ہے وہ انسانوں کو برابر سمجھ رہا ہے کہ نہیں. یہ تصور ہے دراصل. اس کے اندر روحانیت ہے کہ نہیں، سچائی ہے کہ نہیں، ایمانداری ہے کہ نہیں. اگر یہ سب چیزیں ہوں گی تو مسلمان ہوگا. یہ دراصل کور سٹینڈرڈز ہیں اسلام کے مسلمان کو سمجھنے کے لیے. اصل باریکیاں تو یہی ہے. اگر اصل باریکیاں یہ ہیں. بالکل، بے شک. جی. اس کے بعد علم کتنا ہے، اس کے بعد آگاہی کتنی ہے، اس کے بعد معرفت کتنی ہے، جی، اس کے اندر انسانیت کتنی پائی جاتی ہے. بے شک. جی. یہ جو ہے تو یہ تعارف کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک مائکرو، ایک میکرو. جی. اچھا، یہاں پہ جناب یہ ایک سوال اور بھی یہاں سے نکل کر آتا ہے کہ اسلام کو سمجھا کیسے جائے. اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو ایک بار پھر سے آپ اور بتائیں. یہ بہت اچھی آپ نے بات کی، کیونکہ ہر چیز کو سمجھنے کی میتھڈالوجی ہوتی ہے. جی بالکل. ہاں، جب تک کہ ہم سمجھیں گے نہیں تو اس پہ عمل نہیں، فالو نہیں کریں گے، اس کو عمل نہیں کریں گے. اسلام کو سمجھنے کے لیے دیکھیے سب سے پہلے ضرورت ہے عقل کی. اچھا. اسلام کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو جو پری ریکویزٹ ہے، جو ریکوائرمنٹ ہے، جو کوالیفیکیشن ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے پاس پہلے تو عقل ہونی چاہیے، اچھی عقل، ہیلدی مائنڈ. اس کے علاوہ ہیلدی انٹینشن. اچھا، ہیلدی انٹینشن. جی. یعنی ایک اچھی نیت بھی ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ. جی بالکل. کیونکہ اگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے. بالکل. تو پہلے آپ کا دماغ درست ہو، پھر نیت درست، نیت آپ کی ثابت ہو، صاف ہو. جی، صاف ہونی چاہیے. تو انسان کے پاس عقل ہو، اور عقل کے ساتھ ساتھ جس بات کی ضرورت ہے وہ ہے کہ آپ کا جو قلب ہے وہ پاک ہونا چاہیے. اچھا. بالکل. ہاں، بہت اچھی بات ہے یہ تو. جی. قرآن نے بھی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. جی. ہے نا. یہ ایک بے عیب کتاب ہے. اور اس کو کون سمجھ سکتا ہے؟ متقین سمجھ سکتے ہیں. تو متقی کا تعارف کیا ہے کہ متقی وہ ہوتا ہے کہ جس کا دل پاک ہو اور جو عقل رکھتا ہو. واہ، بے شک. متقین کی یعنی متقین کی ڈیفینیشن یہی ہے. ہاں. تو اگر آپ آج کی جو نئی نسل ہے، جو نوجوان ہے، جو طلاب ہے، اسٹوڈنٹس ہیں، اگر ان کو سمجھنا چاہیں تو دیکھیے 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جو پروڈنٹ ہوتے ہیں، جو انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، جو ذہین ہوتے ہیں. جی. ہے نا. ہاں، ہوتے ہیں. لیکن ضروری نہیں کہ جو ذہین ہے، جو عقل مند ہے، وہ نیت کا بھی اچھا ہو. ہو سکتا ہے اس کی نیت خراب ہو. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نیت اس کی صاف نہ ہو. بالکل. اور دوسری طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو پایس ہوتے ہیں، یعنی ان میں عقل کم ہوتی ہے لیکن نیت ان کی بہت اچھی ہوتی ہے، صاف ہوتی ہے نیت. نیک ہوتے ہیں وہ لوگ. تو سمجھنے کے لیے ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. وہ پروڈنٹ بھی ہو اور پایس بھی ہو، وہ عقل مند بھی ہو. جی، مل کے ملیں گے تب بنے گا. وہ عقل بھی رکھتا ہو اور قلب بھی رکھتا ہو، اچھا دل بھی رکھتا ہو. بے شک. جی. ایرسٹوٹل نے جیسے بات کہی تھی کہ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ایجوکیشن کیا ہے، تو اس نے کہا تھا کہ ایجوکیشن کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ دماغ کو بنا دیا جائے، بلکہ ایجوکیشن مکمل اسے کہتے ہیں جو دماغ کے ساتھ ساتھ دل کو بھی بنا دے. بالکل. تو ان دونوں کا کمبینیشن بہت ضروری ہے اسلام کو سمجھنے کے لیے. اس کے پاس عقل ہو
جی اور عقل کے ساتھ ساتھ ایک اچھا قلب ہو, نیت ہو, ہے نا, نیت ہو. اس کے بعد جو میتھڈالوجی اسلام نے بتائی ہے دین کو سمجھانے کی, وہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس عقل ہوگی, اچھی نیت ہوگی, تو آپ قرآن کا مطالعہ کریں. قرآن اور حدیث سے آپ اسلام کو سمجھ سکتے ہیں. جی قرآن اور حدیث سے اسلام کو سمجھ سکتے ہیں. قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کا ہونا ضروری ہے, کیونکہ حدیث اس کا انٹرپریٹیشن ہے. قرآن کیا ہے؟ ریویلیشن ہے, وہی ہے. جی ٹھیک ہے نا, ریویلیشن جی وہی ہے. تو وہی جو ہے وہ اللہ کا مفہوم ہے. زبان کتنی ہی وسیع کیوں نہ ہو, خدا کے مفہوم اس کے اندر سمویا نہیں جا سکتا. بالکل. تو اسی کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ حدیث بھی, حدیث کیا ہے؟ ڈیوائن انٹرپریٹیشن ہے اسی چیز کا. یعنی خدا نے ایک چیز بھیجی اور اسی کو سمجھایا. پھر یعنی کہ اگر ہم قرآن پہ عمل ہمیں کرنا ہے تو پہلے ہم حدیث کو بھی کہیں نہ کہیں ہم زیر نظر رکھیں گے. نہیں, حدیث کو سمجھنا پہلے ضروری ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے. اچھا, حدیث کو سمجھنا. جی, حدیث کو پہلے حدیث کو سمجھنا چاہیے. اس سے پہلے قرآن سے پہلے حدیث کو سمجھنا. حدیث کے بعد ہی آپ قرآن سمجھ سکتے ہیں. اگر دیکھیے, آپ ایسے سمجھیے کہ آپ اگر کوئی الیکٹرانک گیجٹ لے کے آتے ہیں, جیسے فریج لے کے آئے, ویکیوم کلینر لے کے آئے, موبائل لے کے آئے, آئی پیڈ لے کے آئے, لیپ ٹاپ لے کے آئے, تو وہ ایک بہت ذہین انسان نے اس چیز کو بنایا ہے. لیپ ٹاپ ہو, موبائل ہو, آپ اس کو کیسے آپریٹ کریں, اس کے لیے ایک مینول دی جاتی ہے. ایک کتابچہ ہوتا ہے, چھوٹا سا ہوتا ہے, کتابچہ ہوتا ہے. تو کتابچے آپ پڑھیں گے کہ اس کو آپریٹ کیا جائے. اگر آپ بنا اس کتابچے کے اس میں گھس جائیں گے تو آپ خراب کر سکتے ہیں, بالکل مس یوز کر سکتے ہیں. اسی لیے کتاب ہوتی ہے, اس لیے کتاب پہلے سے دیکھے اور سمجھے, اس کے لیے مینول ہوتی ہے, اس کی مینول ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے قرآن کو سمجھنے کے لیے جو مینول ہے وہ حدیث ہے. اچھا, حدیث ہے. اب صحیح بات سمجھ میں ہے ہمارے ناظرین کو کہ یہ جو مینول ہے وہ ہے حدیث. وہ حدیث ہے. حدیث کو سمجھیں گے تبھی ہم قرآن تک جا سکتے ہیں, تبھی اس پہ فالو کریں گے. یہ دیکھیے, جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. فرض کریں کہ جو ہے وہ کسی نے, میں کہوں کہ میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں, میں سمجھنا چاہتا ہوں, میں نے کتاب کھولی, میں نے سورہ بقرہ کو دیکھا, یا کوئی اور چیپٹر میں نے پڑھا, اس میں نے کہا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو, جاہدوا فی سبیل اللہ, ہے نا. تو میں سوچوں گا کہ جہاد کا کیا مطلب ہے, تو میں کیسے سمجھوں اس کو. تو ہو سکتا ہے اگر میں حدیث کی طرف رجوع نہ کروں تو گمراہ ہو جاؤں. بالکل گمراہ. آج جو آپ گمراہ دیکھ رہے ہیں وہ اس لیے دیکھ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے حدیثوں سے رجوع کرنا بند کر دیا. ڈائریکٹ قرآن کو لیا, اس سے کیسے سمجھ میں آئے گا ان کو. قرآن الہی کلام ہے, تو الہی کلام کو سمجھنے کے لیے آپ کو حدیثوں کا سہارا لینا پڑے گا. انسان ضرورت مند نہیں ہے حدیثوں کا, محتاج ہے حدیثوں کا. جی. اکثر یہ کہا جاتا ہے, بیوقوف بنایا جاتا ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں حدیثوں کی ضرورت ہے, قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں, زندگی گزارنے کے لیے ہمیں حدیثوں کی ضرورت ہے, قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ تصور باطل ہے, غلط ہے. ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی حدیثوں کی ضرورت ہے. بھائی, جو معصومین نے حدیثیں بیان فرمائی تبھی تو بتایا کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے, اس آیت کا اس طرف اشارہ ہے, یہ تو بتائے. جی, تو انسان بحث سکتا ہے اور بہکا بھی سکتا ہے. فرض کریں میں کسی ایک آیت کو لے کے کہوں کہ اس سے یہ مراد ہے, اور میں آپ کو بہکاؤں, تو صحیح اور غلط ثابت کیسے ہوگا, حق اور باطل ثابت کیسے ہوگا. تو ایک معیار ہونا چاہیے, ایک میزان ہونا چاہیے, ایک اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے. میں قرآن سے مس یوز بھی تو کر سکتا ہوں قرآن مجید کا. میں کہوں کہ قرآن نے جو جہاد کو کہا ہے, یہی کہا ہے کہ تم تلواریں لے کے کھڑے ہو جاؤ اور قتل کر دو. کوئی بہکا سکتا ہے. تو ہم کیسے کہیں گے کہ یہ غلط کہہ رہا ہے. ہمارے پاس الہی اور ڈیوائن اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے. تو اسی لیے حدیث وہی رکھی گئی. جی, کہ نہیں, یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے, اللہ کا منشا یہ ہے, اللہ کا مقصود یہ ہے, رسول اس سے یہ چاہتے ہیں, اس سے مراد یہ ہے. تو اس لیے حدیث کی ضرورت پڑتی ہے. اہم امپورٹنٹ جو حدیث ہے مین. جی, تو اسلام کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت, اچھی نیت کی ضرورت, قرآن اور حدیث کی ضرورت. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث کس سے لیں, کیونکہ حدیث جعلی بھی ہو سکتی ہے, حدیث اصلی بھی ہو سکی ہے. تو اس کے لیے رسول اسلام نے اور اللہ نے کہا کہ حدیث لو تم رسول سے اور آل رسول سے. اچھا, تو یہ ایک طریقہ, ایک میتھڈالوجی ہے, ایک طرز فکر ہے کہ ہم قرآن سے اور حدیث سے اسلام کو سمجھیں گے. اس کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ایک اچھی عقل اور نیت کی ہے. اور حدیث جو ہے ہم اہل بیت سے لیں گے. اچھا, حدیث اہل بیت سے. یہ ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہے, ہم اس پہ بحث کر سکتے ہیں کہ حدیث اہل بیت سے کیوں لیں, ضرورت کیوں ہے, اس بات کی ضرورت کیا ہے کہ ہم حدیث اہل بیت سے لیں. تو اسلام کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت, عقل کے ساتھ ساتھ اچھے قلب اور نیت کی ضرورت, پاکیزہ روح کی ضرورت, نیک قلب کی ضرورت. اس کے بعد قرآن اور حدیث کا مطالعہ, اور حدیث
جی اہل بیت سے اہل بیت سے لیں گے. جی یہاں تک کہ تو بہت ہی ایکسپلین کیا, بہت اچھا آپ نے جناب. اب آپ یہ بتائیے قبلہ کہ اسلام کی دنیا کو ضرورت کیوں ہے, اس حوالے سے کہ بھئی سوال ہو سکتا ہے کہ بھئی اسلام کی ضرورت کیوں ہے دنیا کو, کیا ضرورت ہے اسلام کی, اس حوالے سے. یہ بہت اہم اور عمدہ سوال ہے. دیکھیے بہت سارے ادیان ہیں, بہت سارے ریلیجنس ہیں دنیا میں. وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے کوئی مونوپلی تو ہے نہیں اسلام کی کہ وہ خدا تک پہنچائے, ہے نا. وہ یہ کہہ سکتے ہیں, اعتراض کر سکتے ہیں, مونوپلی تو ہے نہیں. بھئی ہندوازم میں بھی ایسے لوگ ہوئے ہیں کہ جو ہے خدا کو انہوں نے پہچانا, بدھزم میں بھی ایسے لوگ ہوئے, کرسچینٹی میں بھی ایسے لوگ ہوئے, یہودیوں میں بھی ایسے لوگ ہوئے. قرآن نے اور احادیث نے اس بات کی تائید بھی کی ہے, ہے نا. تو قرآن اور اسلام الگ کیسے ہے, اس کی انڈیویجویلٹی کیا ہے, اس کی انفرادیت کیا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ نظام کی جو بات کی تھی میں نے, دیکھیے روحانیت اللہ نے ہر انسان کی روح کے اندر اپنی تجلی رکھی ہے. ہاں بالکل, نفس کے اندر. جی بالکل. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. یہ مولا علی کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا. تو جو اپنے نفس کو پہچان لے گا وہ اپنے خدا تک تو پہنچ سکتا ہے انسان, ہے نا, اپنے نفس کے ذریعے. یا قرآن مجید کی آیت ہے جیسے سورہ حامیم سجدہ کی کہ سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق, کہ ان قریب ہم اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں گے آسمانوں میں بھی اور ان کے نفسوں میں بھی, یہاں تک کہ انہیں پوری طریقے سے یقین ہو جائے کہ وہ حق ہے, برحق ہے. بے شک. تو اس کا مطلب خدا کو سمجھنے کے لیے انسان اپنے نفس میں غور و فکر کرے, کائنات میں غور و فکر کرے تو خدا کو سمجھ سکتا ہے. جی. اب اسلام کی انفرادیت کیا ہوئی؟ جی ہے نا. اسلام کی انفرادیت جو ہے دراصل وہ اسلامی نظام ہی ہے. اچھا. اسلامی جسٹس ہے. جی جو نظام اسلام نے پیش کیا ہے. دیکھیے اس کے لیے بھی کافی وقت چاہیے, بہت ساری نشستوں کی ضرورت ہے, بہت سارے پروگرامز کی ضرورت ہے کہ انسان اس پہ تبصرہ کر سکے تفصیلی, ہے نا, کہ اسلامی نظام جو ہے وہ سب سے بہتر نظام ہے دنیا کو بہترین بنانے کے لیے. اچھا. تو اسلام, بس آپ یہ سمجھ لیے کہ اسلام کا جو سوشل جسٹس ہے, اسلام کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے, اسلام کا جو سوشل سسٹم ہے, اسلام کا جو اکنامیکل سسٹم ہے, اسلام کا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے, اسلام کا جو اخلاقی سسٹم ہے, مورل سسٹم ہے, وہ انفرادیت رکھتا ہے. اس جیسا کوئی نظام نہیں, اس جیسا کوئی سسٹم نہیں. کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ خدا نے بھیجا ہے. اچھا جی. وہ نظام خدا نے بھیجا ہے, اس کا نازل کیا ہوا ہے, اس کا نازل کیا ہوا. تو اسلام کی انفرادیت کیا ہے, اسلام کی ضرورت کیوں؟ اسلام کی ضرورت اس لیے ہے کہ اگر ہم اس دنیا کو ایٹوپیا بنانا چاہتے ہیں, اس دنیا کو پیراڈائز بنانا چاہتے ہیں, اس دنیا کو ہم ایک مکمل اور کامل ورلڈ بنانا چاہتے ہیں, ہم جو ہے وہ یہاں پہ بہترین سوشل جسٹس چاہتے ہیں, بہترین نظام چاہتے ہیں, تو ہمیں اسلام کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. تو اسلام کا جو ترہ امتیاز ہے وہ اس کا سوشل سسٹم, جسٹس, اور جو اس کا اخلاقی نظام ہے, ہے نا, جو اخلاقی نظام ہے اور جو سماجی نظام ہے اس کا, وہ اس کی انفرادیت. یعنی کہ انہی پر ہم اگر کہیں کہ اسلام ٹکا ہوا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا. جی بالکل اسلام ٹکا ہوا ہے. اور ہمارے یہاں یہ بھی تصور ہے کہ جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اور ایک ایسا نظام بنائیں گے جو اپنی نوعیت میں منفرد ہوگا. بے شک. کیوں اسلام کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ ہم ایک بہتر نظام چاہتے ہیں اور وہ نظام اسلام دے سکتا ہے. جی یہاں پر ایک سوال اور بھی یہاں پہ ہے کہ میسج آف اسلام کیا ہے, اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں. دیکھیے میسج آف اسلام یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ایسا بن جائے کہ اس کے وچاروں سے, اس کے عمل سے کسی کو نقصان نہ ہو, کسی کو تکلیف نہ ہو, ہے نا, اور وہ ایک بہتر سماج تشکیل دینے میں ایک امپورٹنٹ فیکٹر ثابت ہو سکے. اسلام کا میسج یہ ہے کہ تم اچھا کردار پیدا کرو, اچھے وچار پیدا کرو اور سماج کی بھلائی کے لیے قدم اٹھاؤ. یہ اسلام کا میسج. اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ ہوگا کہ جو اسلامی اصول ہیں, اسلامی قوانین ہیں, اس پہ انسان عمل کرے, پوری آمادگی کے ساتھ, پورے وجود کے ساتھ عمل کرے. اب یہاں پر ایک سوال اور بھی, ابھی آپ نے ذکر کیا علوم کا, تو اسلامی علوم کا تعارف بھی آپ ہمارے ناظرین کو کروا دیں جو بہت بہتر ہوگا. دیکھیے علماء کرام نے جو اسلامی علوم کا تعارف کرایا ہے, یعنی اسلامک سائنسز کا, وہ 3 چیزوں میں تقسیم کیا ہے. علماء کرام نے, ہمارے فقہ نے,
وہ پہلی چیز ہے علم کلام. اچھا علم کلام. پہلی جو برانچ ہے اسلامک سائنسز کی وہ علم کلام. علم کلام مطلب کہ جو ہمارے اصول دین ہیں توحید عدل نبوت امامت قیامت اس پہ گفتگو ہو سکے عقل کی روشنی میں منطق کی روشنی میں. تو یہ علم کلام ہو گئی. یہ علم کلام ہے. ایک تو یہ ہوا اسلام کی ایک برانچ کی علم کلام. علم کلام جی. دوسری چیز ہے علم فقہ. علم فقہ. علم فقہ. علم فقہ یعنی جو شریعت ہے ہمارے ڈونس اور ڈونٹس ہیں جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے جی 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 جو اسلامی کانسٹیٹیوشن اس کی نالج یہ ہے علم فقہ. علم فقہ. اچھا. تیسری چیز ہے علم اخلاقیات یعنی سائنس آف مورالٹی. اچھا. تو علماء کرام نے اسکالرس نے اسلامک سائنسز کو 3 چیزوں میں تقسیم کیا ہے. علم کلام. علم کلام جی. علم فقہ. علم فقہ اور علم اخلاق. علم اخلاق. یہ 3 اس میں بانٹا گیا. 3 اس میں بانٹا. اچھا. یہ موٹا موٹا تعارف. اچھا اچھا جی. اگر غیر مسلم ہم سے اسلام کو سمجھنا چاہے کہ آپ اسلام کو 2 شبدوں میں بتائیے تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ جو ہمارے ہندو بھائی ہیں دیگر مذاہب کے لوگ ہیں وہ اگر اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو 2 لفظوں میں ہم ان کو کیسے سمجھائیں گے اس حوالے سے. دیکھیے اس کے لیے میں جو ہے اپنا کوئی خیال پیش نہیں کروں گا بلکہ میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ قول پیش کروں گا کہ جب یہی سوال جو ہے کسی سائل نے پوچھا تھا کہ 2 لفظوں میں اسلام کو بیان کیا تو مولا کسی مارکے میں جا رہے تھے ایک پیر رکاب میں تھا دوسرا پیر رکاب میں آ رہا تھا. مولا نے فرمایا کہ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کو پورا کر دو اسی کا نام اسلام. اچھا اچھا اچھا. ٹو فلفل دا رائٹس آف گاڈ اینڈ رائٹس آف ہیومن بینگس. بہت اچھی بات ہے. بالکل رائٹس آف ہیومن بینگس. اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کو پورا کر دینا اسلام ہے. بہت اچھی بات. اللہ کے حقوق یعنی انسان اس کی عبادت کرے. بے شک ہاں اللہ کی عبادت کرو. باقی بندوں کے حقوق جو ہے وہ پہنچائے. بندوں کے حقوق جو ہیں ماں کا حق ہے باپ کا حق ہے بھائی بہنوں کا حق ہے دوستوں کا حق ہے پڑوسیوں کا حق ہے ہے نا جو ہے وہ غیر مسلمین کا حق ہے لوگوں کا حق ہے انسانوں کا حق ہے خاندان والوں کا حق ہے. یہ حقوق پورے کر دے اللہ کے اور بندوں کے. اس کا نام حقوق. اس کا نام اسلام ہے. اور ایک ڈیفینیشن مجھے اور یاد آ رہی ہے بچپن میں ہم نے نہج البلاغہ میں پڑھی تھی تو نوجوانوں کے لیے میں اسے انگریزی میں بتا دیتا ہوں آسان ہوگا ان کے لیے کیونکہ اسلام جو ہے وہ جو اس کا روٹ ورڈ ہے وہ سلم ہے. سلم کا مطلب ہے ٹو سبمٹ یور سیلف بفور دا ول. کسی کی اس کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کر دینا جھکا دینا اپنی کو پورا اسی کی طرف وہ کر دینا مائل کر دینا. جی. تو اسے کہیں سبمیشن. تو اسلام کا مطلب یہ ہے کہ انسان خدا کی مرضی کے سامنے سرو سجود ہو جائے کہ میں کمزور ہوں میں ڈیپینڈنٹ ہوں میں محتاج ہوں اور تو توانا ہے تو ایبسولوٹ ہے تو طاقتور ہے نا تو میں تجھ پہ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہوں. تو جب ڈیپینڈ کرتا ہوں تو پھر سب کچھ تیری وجہ سے یہ سانسیں ہے نا یہ وجود یہ زندگی یہ حیات یہ عقل یہ سب تیری وجہ سے. تو لے میں تیرے سامنے جھک جاتا ہوں سجود ہو جاتا ہوں. بالکل. تو معرفت اور آگاہی کے اس کا نام ہے اسلام. تو امیر المومنین نے کہا کہ اسلام از سبمیشن. اسلام از سبمیشن. سبمیشن از افرمیشن یعنی خدا کی تصدیق کرنا اس کی صفتوں کی تصدیق کرنا. اسلام از سبمیشن. سبمیشن از افرمیشن. افرمیشن از ریگارڈ ٹو obligation. یعنی میری ذمہ داریاں کیا ہیں. یعنی اسلام کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے خدا کو پہچانا پھر اس کی صفتوں کی تصدیق کی تائید کی اس کے بعد پھر اپنی ذمہ داریاں پہچانی میری رسپانسبلٹیز کیا ہیں اینڈ ریگارڈ ٹو obligation از ایکشن اور پھر عمل کیا. جی. تو اسلام ان چیزوں کا نام ہے سبمیشن افرمیشن ریگارڈ ٹو obligation اینڈ ریگارڈ ٹو obligation از ایکشن. عمل. تو عمل کا نام ہے. تو اسلام جو ہے وہ خدا شناسی شروع ہوتا ہے اور عمل پہ آ کے رک جاتا ہے. اچھا. جیسے کہ اسلام پر جب بھی سخت وقت پڑا تو اہل بیت علیہ السلام امام حسین علیہ السلام نے اسلام کو بچایا. اس حوالے سے بھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ ذکر فرما دیں. جی بالکل. اسلام دراصل دیکھیے جیسے انسان کا ایک جسم اور ایک روح ہے. انسان صرف جسم کا نام نہیں ہے بلکہ جو جوہر ہے وہ اس کی روح ہے بے شک عقل ہے اس کا قلب ہے. یہ ہے. اسی طریقے سے اسلام کا ایک جسم ہے اور اسلام کی ایک روح ہے. یزید کے زمانے میں اسلام کا جسم زندہ تھا روح مر چکی تھی. روح کیا ہے اسلام کی مساوات عدالت میں نے ذکر کیا انسانی حقوق. وہ لوگوں کو غلام بنا رہا تھا ان کی آزادی چھین رہا تھا ہے نا. کوئی سچ بولتا تھا تو قتل کر دیتا تھا بیت المال سے اپنی عیاشیوں پہ خرچ کرتا تھا. یعنی
اکانومک انیکوالٹی تھی, جی کرپشن تھا, جی بالکل. کوئی کہتا تھا کہ تم غلط کر رہے ہو, یہ غریبوں کا حق ہے. ہاں جی بالکل. سچ بولنے کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ اس سلاخوں کو پیچھے ڈال دیا جاتا تھا یا قتل کر دیا. ہاں, جبکہ وہ صحیح بات کر رہا تھا. یہ جو اسلام تھا دراصل, یہ روح تھی اسلام کی, یہ ختم ہو رہی تھی. امام حسین علیہ السلام نے قربانی دے کر یہ جو اسلامک ویلیوز تھیں ان کو بچایا اور لوگوں کو بیدار کیا, سماج کو اس دور کے, کہ وہ سمجھیں کہ اسلام کیا ہے. ہاں بالکل. اسلام صرف اس کا نام نہیں ہے کہ مسجدیں چھلک رہی ہوں اور رمضانوں میں روزے رکھے جا رہے ہیں اور انسان زکوٰۃ دے رہا ہو. اسلام ایک ایسے سماج کا نام ہے کہ جس کے اندر عدالت ہو, جسٹس ہو, بے شک, اس کے اندر ہیومن رائٹس ہو, مساوات ہو, ایکویلٹی ہو. یہ اسلام کی ٹیچنگز ہیں. یہ اسلام کی روح ہے. اسلام کی بنیاد انہی سب چیزوں پہ ہے. جی بالکل, بے شک. جی. تو اور اس کی بنیاد جو ہے دراصل وہ ایک خدا کا تصور ہے. بے شک, بے شک, ایک خدا کا تصور ہے, ایبسولوٹ کا تصور ہے. کیونکہ سب ایک خدا کے ماننے والے ہیں, تو کوئی بڑا نہیں, کوئی چھوٹا نہیں, جو ہے وہ خدا ہی ہے. کوئی گورا نہیں, کوئی کالا نہیں, کوئی افریقن نہیں, کوئی امریکن نہیں, کوئی ایشین نہیں, کوئی یورپین نہیں. سب ایکویلٹی ہے, مساوات ہے. بالکل, بے شک. اور یہ کہاں سے آئی؟ یہ ونس آف گاڈ کے تصور سے آیا کہ خدا ایک ہے. خدا ایک ہے, تو سب خدا کی مخلوق ہے, تو پھر کوئی کسی کے اوپر فوقیت نہیں رکھتا ہے, کوئی کسی کا غلام نہیں ہے. صحیح بات ہے. اس کے اندر آزادی ہے, حریت ہے. صحیح بات ہے, سب آزاد ہیں. جی. تو اس روح کو امام حسین نے بچایا اور لوگوں کے اندر بیداری پیدا ہوئی. کربلا کے انقلاب سے شعور پیدا ہوا. انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے, کنگشپ اسلام کے اندر نہیں ہے کہ کوئی کنگ آگے بن جائے اور منارکی پیدا ہو جائے. ہے نا, سماج کے اندر مساوات ہونی چاہیے, عدالت ہونی چاہیے, جسٹس ہونا چاہیے, ڈیموکریسی ہونی چاہیے. یہ اسلام کا جو روح تھی وہ امام حسین نے بچائی اور لوگوں کو بیدار کیا. لوگوں نے سمجھا اس چیز کو, اور ویلیوز باقی رہیں, پرنسپلز باقی رہے. اچھا, جی. اس کو امپلیمنٹ کیا جائے نہ کیا جائے ایک دوسری بات ہے, لیکن اگر پرنسپلز ہی کو ختم کیا جا رہا ہے تو اس کا تحفظ کرنا جو ہے وہ پھر امام کی اور حجت کی ذمہ داری ہے. لہٰذا امام حسین نے قربانی دے کر ان چیزوں کو بچایا ہے. اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں کربلا کی, اگر آپ تاریخ پڑھیں کہ کس طرح کے صبر, ضبط و تحمل, شکر گزاری, صبر اور برابری, اور جو ہے وہ توکل خدا کے اوپر, اور عبادت, اور عشق الہی, انسانیت, درگزر کرنا, معاف کر دینا, یہ سب چیزوں کی مثال جو ہے وہ کربلا کے اندر ملے گی. بے شک, اپنی اوج پر پہنچی ہوئی, کمال پر پہنچی. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے, بہت بہت شکریہ. تو مبلغ ایمان عالی جناب مولانا حبیب حیدر صاحب قبلہ جو پروگرام معرفت اسلام کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں, اب اپنے میزبان سید عثمان رضا نقوی کو دیے اجازت, اس امید کے ساتھ کہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آپ دیکھتے رہیے حسینی چینل. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.